پریز گاڈ. آئیے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف چلیں گے. اور پچھلی دفعہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے ہم نے یہ بات سیکھنی شروع کی تھی کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ جو ہے یہ کیا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ کہ بہت سارے عہد یا عہد جو ہیں وہ ہم بائبل کے اندر دیکھتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ نوح کے لیے کس کے ساتھ خدا نے عہد باندھا, پھر خدا نے ابراہیم سے عہد باندھا, پھر بنی اسرائیل قوم کے ساتھ باندھا, پھر داؤد کے ساتھ عہد باندھا. تو اس طرح سے بہت سارے عہد جو ہے ہم پرانے عہد نامے میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پچھلی دفعہ ہم خاص طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ جو ہے ایک عہد باندھا. اور یہ عہد جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ جو باندھا, یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اور پھر پوری دنیا کے ساتھ جو ہے یہ خدا نے عہد باندھا. اس کا اطلاق جو ہے یہ نئے ابراہیم کے ساتھ جو عہد ہے, اس کا اطلاق جو ہے یہ نئے عہد نامے میں آ کر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے پوری دنیا کے اوپر ہوتا ہے. جو کوئی بھی خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے وہ اس عہد میں شریک ہوتا ہے. کروں گا, ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ ابراہیم کے ساتھ جو کانٹریکٹ تھا وہ یک طرفہ کانٹریکٹ تھا. ابراہیم سے خدا نے اور کچھ نہیں کہا کہ تم یہ کرنا, اس طرح سے کرنا, یہ کرنا, یہ چیزیں کرنا. خدا نے کانٹریکٹ جو ہے یک طرفہ اس کے ساتھ باندھا. خدا نے صرف ایک بات اس سے کہی کہ تو میرے حضور میں کامل طور پر چلنا. یہ اس کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ تھی, اور وہ خدا پر ایمان لانے کی وسیلہ سے راست باز ٹھہر گیا. اب خدا کا یہ وعدہ جو ہے خاتونوں کے لیے نہیں, بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ابراہیم کے وسیلہ سے تمام قومیں جو ہیں وہ اس عہد میں شریک ہو سکیں. تو میں اور آپ جو ہیں وہ آج کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے عہد میں شریک ہیں؟ ابراہیم کا وعدہ جو ہے وہ کس کے ساتھ تھا؟ ابراہیم کے ساتھ خدا نے کیا, اور خدا نے کہا کہ میں تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا اور تیری نسل اس کے وسیلہ سے برکت پائے گی. تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ کیسے اس عہد میں شریک ہوئے ہیں. کون سا طریقہ تھا کہ ہم ابراہیم کے عہد میں اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں. تو پہلی بات یاد رکھیں کہ 3 باتیں جو ہیں خدا نے ابراہیم سے جو ہیں اس سے وعدہ کیا تھا. میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پڑھیں جی دوسری آیت سے. اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا, سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. اور زمین کے ہاں جی, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. پریز گاڈ. تو یہاں پہ پہلی بات اس نے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. اور دوسری بات, جو تجھے مبارک کہیں میں ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. اور تیسری بات, زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. تو اب یہ تیسرا وعدہ جو ہے کہ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. تو اس کے بیچ میں خدا نے جو ہے وہ کچھ اور وعدے کیے ہیں جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت جی پڑھیں جی. اور اس نے ابراہیم سے کہا, یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے, اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے. لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے, اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے, اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا. بس جی. تو خدا نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ وہ غلامی میں جائیں گے, تیری نسل کے لوگ غلامی میں جائیں گے, لیکن میں ان کو 430 برس کے بعد جو ہے واپس غلامی سے نکال کر جو ملک کا میں نے تجھ کو دینے کا وعدہ کیا ہے میں وہ ملک ان کو دے دوں گا, اور وہ اس ملک کے ہمیشہ کے لیے اس کے وارث ہوں گے. اور خدا نے یہ اپنا وعدہ جو ہے یہ ایگزیکٹلی پورا کیا جب بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ مصر کی غلامی میں چلے گئے, اور پھر وہاں سے بڑی تکلیف اور دکھ اٹھانے کے بعد خدا نے ان کو بڑی قدرت کے ساتھ وہاں سے نکالا اور ان کو واپس ملک کنعان کے اندر لے کر آیا, اور پھر وہ اس ملک کے اندر ان کو اس نے رکھا, اور وہ ملک آج تک جو ہے وہ ان کے لیے ہے. تو خدا نے اپنا وعدہ جو ہے یہ زمین کا وعدہ جو ان سے کیا تھا خدا نے ان کے ساتھ پورا کیا اس نے خدا نے. لیکن یہ وعدہ کہ
دنیا کے تمام زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. تو یہاں پہ یہ وعدہ جو ہے یہ لگاتار پورے عہد نامے میں جو ہے ہمیں نظر آتا ہے, اور یہ وعدہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آ کر یہ پورا ہوتا ہے کہ زمین کے تمام قبیلے جو ہیں, تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ابراہیم کی برکت میں شریک ہوں گے, کس طرح سے ابراہیم کے ساتھ جو خدا نے وعدے کیے تھے وہ اس میں شریک ہوں گے. اور یہ صرف اور صرف جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے تھا. اور یہ چونکہ ابراہیم جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا تھا, اس لیے ایمان جو ہے وہ اس بات کی چابی ہے کہ کس طرح سے ایمان کے وسیلہ سے ہم ابراہیم کی اولاد, ابراہیم کی نسل, اور پھر ہم ابراہیم کے ساتھ ہم اس عہد میں شریک جو ہے وہ ہوتے ہیں صرف ایمان کے وسیلہ سے. تو میرے ساتھ دیکھیں گلتیوں کا خط اور اس کا 3 باب, اور اس کی پڑھیں جی 5ویں آیت سے پڑھیں گے. پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں موعظے ظاہر کرتا ہے, کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راستہ بازی گنا گیا. پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے کہ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. تو کیسے ابراہیم جو ہے وہ خدا کے حضور میں کیسے راست باز ٹھہرا؟ اس نے کوئی کام کیا تھا؟ اس نے کوئی بھی کام کیا تھا جس کے وسیلہ سے وہ راست باز ٹھہر سکتا؟ کیسے ٹھہرا وہ رہا خدا کے حضور میں راست باز؟ اس کا ختنہ نہیں ہوا تھا, اس وقت تک کچھ بھی نہیں تھا, وہ ایک بت پرست قوم میں سے تھا. اس کا باپ جو ہے وہ بت بنانے والا تھا, بت بیچتا تھا, اس کا بزنس تھا ان کا. لیکن کیسے وہ خدا کے حضور میں جو ہے وہ راست باز ٹھہرا ہے؟ ایمان کے وسیلہ سے وہ راست باز ٹھہرا ہے. پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتا ہے وہ ابراہیم کا فرزند کہلاتا ہے, ابراہیم کی نسل میں شریک ہو جاتا ہے. آگے پڑھیں جی 8ویں آیت سے جی. اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا, پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں. بس جی, پریز گاڈ. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس نے پیشتر سے جان کر کہ خدا غیر قوموں کے ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا. اس دنیا کے اندر آج کوئی بھی شخص اگر کام کر کے وہ خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. آج بے شمار مذاہب ہیں, قومیں ہیں جو کہ کاموں کے وسیلہ سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں گے, نیک کام کریں گے تو ہمارے جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ اچھی ہوں گے, اور ان نیکیوں کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ جنت یا جہنم میں جو ہم جا سکتے ہیں. ہندوازم میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پن کام کرنا, نیک کام کرنا, ہر وہ اچھا کام کرنے سے ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ واپس انسان کی شکل میں جو ہے وہ پیدا ہونے کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ غیر قوموں کو صرف ایک صورت سے جو ہے وہ راست باز ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ خدا کے حضور میں راست باز ٹھہرتے ہیں. ہم آج جو کچھ مرضی کر لیں, جتنے پیسے خدا کے پاس لے آئیں, جتنے مرضی اچھے کام کر لیں, یاد رکھیں کہ خدا نے ایک ہی سٹینڈرڈ رکھا ہے, اور وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ جو کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے کہ وہ میرے لیے صلیب پر چڑھا, میرے گناہوں کے بدلہ میں صلیب پر چڑھا, خدا اس کو اپنے حضور میں ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ راست باز ٹھہرا دیتا ہے. وہ اس کی عدالت سے بری ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ کتاب مقدس نے پیشتر سے جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا, پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. تو یہ کون سی ہے بات جی؟ جو اس سے وعدہ خدا نے عہد باندھا تھا اور اس سے جو خدا نے کہا تھا, خدا نے اس کو یہاں پہ اس خوشخبری کو کہا ہے کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. اب کیسے ابراہیم کے وسیلہ سے سب قومیں کیسے برکت پا رہی ہیں؟ یاد رکھیں کہ ابراہیم جو ہے اس سے اس کی نسل چلی,
ابراہیم سے اس کے بیٹے اسحاق سب پیدا ہوئے، اور وہاں سے بنی اسرائیل قوم آئی، اور پھر بنی اسرائیل قوم کے اندر سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پیدا۔ اس واسطے ابراہیم جو ہے اس کے وسیلہ سے آج پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ آج برکت پاتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم کے جتنے بھی نسل، اس کی فزیکل نسل ہے، وہی سب جو ہیں وہ اسرائیلی نہیں ہیں، وہی اس کے ساتھ برکت نہیں پاتے ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتا ہے وہ اس عہد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے تھوڑا آگے جا کر دیکھتے ہیں، 15ویں آیت پڑھیں جی۔ اے بھائیوں، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ بس پریز گاڈ۔ اب یہاں پہ پولس رسول کہتا ہے کہ بھائیوں، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا۔ جب آپ کا کانٹیکٹ بن جاتا ہے لیبر آفس سے، اس کے اوپر سٹیمپ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے، کانٹریکٹ جب اس کے اوپر مہر ہو گئی تو اس کے بعد اس کو کوئی باطل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ابراہیم اور اس کی نسل سے خدا نے جب وعدے کیے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جب وعدہ کیا تو اس نے پوری دنیا کے ساتھ جب وعدہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ تیری نسل کو کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، تیری نسل کے وسیلہ سے تمام دنیا کے قبیلے برکت پائیں گے۔ اور وہ نسل کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، اور وہ مسیح ہے۔ اس لیے مسیح کے وسیلہ سے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ابراہیم کے عہد میں شریک ہوتے ہیں۔ آگے پڑھیں جی۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدہ ہی کی راہ سے بخشی۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا بلکہ خدا ایک ہی ہے۔ پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا محتاط کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ بس پریز گاڈ۔ تو خدا کا پلان اس میں کیا ہے؟ خدا کا پلان یہ ہے کہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کے تمام قبیلے برکت پائیں گے، اور پھر اس نے جب یہ وعدہ کیا ہے، یہ عہد کیا ہے، اس کی تصدیق کیا اس نے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی مہر اس کے اوپر کی گئی ہے، تو یہ تصدیق جب کی گئی ہے، اس کے بعد 430 برس کے بعد جو ہے وہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو شریعت دی، اور شریعت دینے کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ گناہگار ہے۔ شریعت جو ہے وہ اچھی ہے، روحانی ہے، پاک ہے، خدا کی دی ہوئی ہے، اس لیے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھیں۔ شریعت خدا کے احکام ہے جس کے وسیلہ سے وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو وہ سمجھ سکیں کہ خدا جو ہے وہ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے جب خدا نے وہ شریعت دی تو یہ ثابت کرنے کے لیے خدا نے دی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خدا کے حکموں پر گناہ کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا متعہد کر دیا تاکہ جو وعدہ یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ تو شریعت جو ہے یہ ٹیمپرری طور پر جو ہے وہ دی گئی، اس وعدے کے بیچ میں دی گئی جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا، اور اس کے بیچ میں خدا نے شریعت دی تاکہ اس شریعت کے وسیلہ سے اس وقت تک جب تک کہ خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں نہ لے کر آئے، اس وقت تک شریعت جو ہے وہ ایک استاد کی طرح جو ہے وہ اس دنیا میں رہی۔ اور اس کے بعد
جب ایمان آ گیا، اب 23 آیت غور سے پڑھیں جی. اس سے پہلے کیا تھا کہ شریعت جو ہے اس نے، خدا نے شریعت دی ہے، پوری دنیا کو گناہ کے متحد کر دیا ہے، لیکن اب 23 آیت پڑھیں جی. ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے. پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں. مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے. تو خدا کا پرپس کیا تھا؟ خدا کا مقصد الٹیمیٹ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ ایمان سے خدا کے حضور میں راست باز ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ناممکن تھا کہ وہ خدا کے حضور میں راست باز ٹھہر سکے. گناہ اس کو عمل نہیں کرنے دیتا خدا کے حکموں پر. خدا کے حکم اچھے ہیں، نیک ہیں، پاک ہیں، لیکن انسان کے اندر گناہ اس کو عمل نہیں کرنے دیتا ہے. اور صرف ایک طریقہ تھا انسان کو راست باز ٹھہرانے کے لیے، اور وہ تھا کہ ایمان کے وسیلہ سے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی متحدی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی. تو ہم جو ہے ایک میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کی تھی کہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ ایک غلام جو ہے وہ بچوں کو اسکول لے کر جاتا تھا، ان کو واپس لے کر آتا تھا، اور سارا دن جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، ان کو غلط کام نہیں کرنے دیتا تھا، اور پھر ان بچوں کو جو ہے وہ ان کی تربیت جو ہے وہ اس طریقے سے کرتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے اسکول کے اندر جو یا جہاں بھی وہ پڑھتے ہیں، ان کو وہ دہرا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ جو لکھا ہے وہ ہے ٹیوٹر لفظ ہے انگلش میں، اس کے لیے لفظ ٹیوٹر استعمال کیا گیا ہے. ٹیوٹر جو ہے وہ سنبھالنے والا ہے کچھ ٹائم کے لیے، وہ اسکول نہیں ہے. تو یہاں پہ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی متحدی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے. پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، گارڈ کرتی رہی، ہماری حفاظت کرتی رہی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں. مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں. بائبل صرف کہتی ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آنا. ہم ایمان کے وسیلہ سے خدا کے فرزند ہیں، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو. تو کیسے جی ہم ابراہیم کی نسل ہم کیسے بنے ہیں؟ ہم فزیکل طور پر اس کی نسل میں سے نہیں ہیں، لیکن ہم ایمان کے وسیلہ سے ہم اس کی ابراہیم کی نسل ہیں. اور اگر اب ابراہیم کی نسل ہے تو لکھا ہے کہ ہم وعدہ کے مطابق وارث ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے وہ ابراہیم کے اس وعدہ میں شریک ہوتا ہے. اب ایک اور میرے ساتھ حوالہ دیکھیں غلاطیوں کے خط میں ہی اس کا 4 باب، اور پڑھیں جی 21 آیت سے. مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے. مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا. ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے. مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی ہماری ماں ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ اے بان، تو جس کی اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد ذیل سے ناواقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی. پس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں،
اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ پس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ بس پریز گاڈ۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی مثال دے کر دو عہد جو ہے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، اور دو عہد جو ہے یہ ایک نیا عہد ہم دیکھتے ہیں اور ایک پرانا عہد ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ یہاں پہ جوڑا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ابراہیم کے دو بیٹے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم جو ہے خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، لیکن اس نے جلدی کی اور اس نے ایک جو لونڈی تھی، سارا کی لونڈی تھی ہاجرہ، اس نے شادی کی اس سے، اور اس سے ایک بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اب یہاں پہ وہ کہتا کہ یہاں پہ دو اس کے بیٹے ہیں، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے۔ آزاد سے کون سا تھا؟ اسحاق جو ہے وہ سارا سے تھا، جو کہ اس کی لیگل بیوی تھی اس کی۔ مگر لکھا ہے کہ مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ تو جو اسحاق پیدا ہوا وہ کیسے پیدا ہوا؟ اسحاق جو ہے وہ پیدا ہوا تھا، خدا نے وعدہ کیا تھا، لیکن اسماعیل جب پیدا ہوا تو وہ جسمانی طور پر پیدا ہوا۔ اس نے شادی کی لیکن خدا نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس سے تیری نسل جو ہے وہ نہیں چلے گی، تیری نسل جو کس سے ہوگی؟ سارا سے جو بیٹا ہوگا اس کے وسیلہ سے جو ہے تیری نسل جو ہے وہ چلے گی۔ اور اس طرح سے اس نے کہا کہ دو عہد ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ان دونوں بیٹوں کو بائبل کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ یہ دو عہود کی طرح ہیں، یہ دو عہد ہیں، اور لکھا ہے کہ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو عہد ہیں۔ یہ دو عہد ہیں عورتیں، ایک کوئی سینہ پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوئی سینہ ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ لگاتار خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، نہ وہ خدا یسوع مسیح کو مانتے ہیں، اور وہ آج بھی جو ہے وہ اپنے کاموں کے وسیلہ سے، شریعت پر عمل کرنے کے وسیلہ سے وہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کے پاس جانے کا صرف ایک طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ شریعت پر عمل کیا جائے۔ لیکن نیا عہد نامہ میں بتاتا ہے کہ آج ہم اگر نجات پاتے ہیں تو اپنے کاموں کے وسیلہ سے نہیں پاتے، بلکہ نجات پانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان کے وسیلہ سے۔ ایمان کے وسیلہ سے جو ہے ہم نجات پاتے ہیں۔ اور یہاں پہ 26 آیت میں لکھا ہے مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ تو نئے عہد نامے کے اندر جو آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا جو ہے اس کے اندر شامل ہونے کے لیے اس کے اندر ایک جو عہد ہے وہ آزاد اس کو کہا گیا ہے، وہ اس کو یروشلم کہا گیا ہے، جو کہ عالم بالا کی یروشلم ہے، اور وہ آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ اب وہ اس بات کو جب کہتا ہے کہ وہ ہماری ماں ہے تو پھر وہ ایک حوالہ دیتا ہے پرانے عہد نامے سے، کہتا ہے اے بانج تو جس کی اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد زیر سے ناواقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پہ سارا جو کیا تھی؟ سارا جو تھی وہ بانج تھی اور جس کے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ بائبل کہتی ہے کہ اس سے کہا گیا کہ تو خوشی منا، تو خوشی منا، تو جو درد زیر سے ناواقف ہے، کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہوتی اس لیے اس کو پتہ نہیں کہ درد زیر کیا ہوتا ہے، آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ ایسے ہی تھی جیسے کہ یہ بے کس چھوڑ دی گئی ہے کہ اس سے اولاد نہیں ہوگی، لیکن خدا کا وعدہ کیا ہے کہ اس سے اس کی اولاد زیادہ ہوگی۔ پس اے بھائیو ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں۔ تو ہم کیسے کس کے فرزند ہیں؟ ہم اسحاق کے وسیلہ سے جو کہ وعدہ کے وسیلہ سے تھا، اسی طرح ہم بھی جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے اس وعدہ کے اندر شریک ہو کر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔
ابراہیم کی نسل سے ہم کہلاتے ہیں اور ابراہیم کی برکات میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس نئے عہد کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ایگزیکٹلی دو چیزیں جو کہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے عہد میں اس نے باندھی ہیں، وہ آج دو چیزیں جو ہیں وہ نئے عہد نامے میں آ کر ایمانداروں کے ساتھ، جو کہ ایمان کے وسیلہ سے جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، ان کے لیے خدا نے دو نشان رکھے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں کلسیوں کا خط، اور اس کی پڑھیں جی 11ویں آیت سے، جی دوسرے باب کی 11ویں آیت، کلسیوں 2 باب اور 11 آیت۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ تو نئے عہد نامے میں آ کر جو ہے ختنہ کا نشان جو ہے یہ بپتسمے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ رسول کہتا ہے کہ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی ایک جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ نکالا جاتا تھا، یہاں پہ روحانی طور پر جو ہے ایک ایسا ختنہ ہے جس میں ہماری پرانی انسانیت جو ہے وہ ہمارے اندر سے، ہمارے ساتھ سے کاٹ دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ نشان جو ہے خدا نے جو وہاں پہ اس کا نشان دیا، ختنہ کا نشان دیا، نئے عہد نامے میں آ کر یہ نشان جو ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے بپتسمہ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جب ابراہیم سے وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ختنہ کرائیں گے وہ تمہارے وعدہ میں شریک ہوں گے، تمہارے عہد کے اندر شریک ہوں گے۔ نئے عہد نامہ میں آ کر جو ہے جتنے لوگ بھی بپتسمہ میں شریک ہوتے ہیں وہ خدا کے اس وعدہ کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں آسمان پر جانے سے پہلے انہوں نے کہا، پس تم جاؤ اور جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ کیوں بڑا ضروری تھا یہ بات کہنے کے لیے؟ اور پھر مرکز کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے کہا، پس تم جاؤ اور جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو کوئی ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بپتسمہ جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، نہیں، بلکہ یہ امپورٹنٹ تھا کہ بپتسمہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے عہد میں شریک ہونے کا ہے۔ جب ہم اعلانیہ طور پر ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بپتسمہ لیا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس وقت یہ کوئی ریت رسم نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہم خدا کے اس وعدے کے اندر جو اس نے کیا ہے ہم اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اس عہد کے اندر ہم شریک ہو جاتے ہیں، جو کہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے صرف ممکن ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بپتسمہ ہم کو ایک بہت بڑی بلیسنگ کے اندر ہم کو لے کر جاتا ہے۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس بات پر ابھی تک یقین نہیں کرتے کہ ہمیں بپتسمہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک نہایت اہم پارٹ ہے ہماری لائف کا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم صرف یہ رسمی طور پر بس بپتسمے میں چلے گئے، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑے وعدے کے اندر شریک ہونے کی جو بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ ضروری بات ہے کہ اب یہ عہد جو ہے اس کے اندر مہر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط، افسیوں کا خط اس کا پہلا باب، اور اس کی پڑھیں جی 12ویں سے پڑھیں جی۔ تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ پریز گاڈ۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ ہم یاد رکھیں کہ جب پاک روح کیوں نئے عہد نامے میں آ کر اتنی اس کی ضرورت ہے، کیوں یہ بار بار یہ لکھا گیا کہ پاک روح سے معمور ہوتے جو ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے، کیوں؟ جب پاک روح کا بپتسمہ جو ہے، یاد رکھیں کہ یہ مہر ہے ہماری اس کانٹیکٹ کے اوپر جو کہ خدا نے ہمیں شامل کیا ہے، اس نے ابراہیم کی برکات کے اندر اس نے
اس نے اس عہد کے اندر جب ہمیں شریک کیا ہے تو یہ پاک روح جو ہے یہ اس کی مہر ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے حوالہ جات بائبل کے اندر لکھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ اس کی ایک مہر ہے ہمارے اوپر. یہ مہر ہے ہمارے اوپر, سٹیمپ ہے ہمارے اوپر, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس عہد میں شریک ہو چکے ہیں. اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھی ہمیں کیا فائدہ کیا ہے کہ ہم اس میں عہد میں شریک ہوئے ہیں. ہم کیوں اس عہد میں شریک ہوئے اور کیا اس کا کیا ہمیں کوئی فائدہ ہے, کون سی برکت ہم پا رہے ہیں اس کے وسیلہ سے. تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے جب ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے, جب انہوں نے ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے تو انہوں نے بنی اسرائیل قوم سے ہٹ کر ہمارے ساتھ ایک عہد جو ہے وہ باندھا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ جب خدا نے عہد باندھا تو اس نے کیسے باندھا تھا؟ بکروں اور بچڑوں کے خون کے وسیلہ سے باندھا تھا. اس کے ساتھ شرائط تھی. ان احکامات کو اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کے لیے بہت بڑی لعنت تھی, برکت کی بجائے لعنت تھی اس کے اندر. اور اس عہد کے اندر جو ہے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ خدا کے حضور میں 70 لوگوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ عہد باندھنے کے بعد کھانا کھایا تھا. اس عہد میں جو ہے بنی اسرائیل قوم نے ہاں کی کہ ہم اس میں شریک ہوں گے, ہم ان کو حکموں کو مانیں گے. اور اس شریعت کے اندر جو ہے وہ 10 احکام پتھر کی تختیوں پر جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے. ہم نے پچھلی دفعہ یہ دیکھا تھا. لیکن نیا عہد نامہ جب خدا یسوع مسیح نے کیا ہے تو یہ اس ابراہیم کے وعدہ کی طرح ہے جو کہ یک طرفہ ہے. خدا یسوع مسیح نے جب عہد باندھا تو اس نے بیلوں اور بکروں کے خون سے نہیں باندھا, بلکہ کس چیز سے باندھا ہے؟ اس نے اپنے قیمتی خون سے جو ہے اس عہد کو باندھا ہے. اس نے دوسری بات یہ ہے کہ یہ عہد جو ہے جب خدا یسوع مسیح نے جب باندھا ہے تو یہ عہد یک طرفہ ہے. خدا نے ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا, وہ صرف یہ کہتا ہے کہ آپ ایمان لے کر آؤ, اور اس کے بعد خدا ایک بڑی تبدیلی ہمارے اندر لے کر آتا ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے حکموں پر عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس عہد میں جب شریک ہو جاتے ہیں, جب اس نئے عہد میں ہم شریک ہوتے ہیں تو ایک بڑی تبدیلی ہمارے اندر آتی ہے. میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کے نام لکھا ہوا خط, عبرانیوں کی کلیسیا کا نام لکھا ہوا خط, غور کے ساتھ اس کو دیکھیں. میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ عبرانیوں کی کلیسیا جو ہے یہ ایک ایسی کلیسیا تھی جو کہ یہودی قوم میں سے, عبرانیوں میں سے یہ بنی. خدا یسوع مسیح پر یہ لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا. لیکن کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن ہمیں شریعت جو ہے ہمیں اس کو واپس پورا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں شریعت کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے. اور جب انہوں نے یہ بات سوچی تو اس وقت یہ خط جو ہے عبرانیوں کی کلیسیا کے نام جو ہے لکھا گیا, اور اس میں بتایا گیا, مصنف نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ پرانے عہد نامے میں کیا چیزیں تھیں, تم جو پہلے کرتے تھے وہ کیا تھے, لیکن آج جو کچھ تم کر رہے ہو اور اس میں کیا فرق ہے. اسی لیے تھرو آؤٹ جو ہے اس کا جو ایک خاص لفظ جو ہے عبرانیوں کے خط کے اندر وہ ہے بہتر. اس نے خدا نے بہتر وعدے کیے ہیں, خدا نے بہتر عہد کیا ہے, بہتر جگہ ان کے لیے اس نے رکھی ہے, اس نے بہتر چیزیں ان کے لیے بنائی ہیں. ہر چیز جو ہے عبرانیوں کے خط کے اندر آپ کو نظر آئے گی بہتر بہتر بہتر. کیا اس کا ریزن ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم جو کچھ سمجھتے ہو وہ ٹھیک ہے, لیکن اس سے بہتر چیز جو ہے وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے. پڑھیں جی 8ویں باب کی 5ویں آیت سے پڑھیں جی. جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں, چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا, مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں, مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے. تو پرانے عہد نامے کے وعدے ٹھیک ہے, عہد ٹھیک ہے,
اور خدمت ٹھیک ہے، لیکن نئے عہد نامے کے اندر کیا ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس لیے عبرانی کلیسیا کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم جو کچھ سمجھتے ہو مسیح خداوند کے اندر اگر ہم ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہے، وعدہ بہتر ہے، خدمت بہتر ہے، کہانت بہتر ہے، ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہے۔ آگے بڑھیں جی۔ کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا، پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ تو اب ایک نئے عہد کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ نیا عہد جو ہے وہ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے یہ یرمیہ 31 باب سے یہ وعدہ لیا گیا ہے، جو کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں ایک نیا عہد باندھوں گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج میں اور آپ جو ہے ایمان کے وسیلہ سے ہم ابراہیم کی نسل سے ہم ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل قوم کو خدا نے چنا تھا تو آج میں اور آپ سب جو ہیں ایک ہی گھرانے کے اندر شامل ہیں، کیونکہ خدا نے دونوں کو جو ہے بنی اسرائیل قوم کو اور غیر قوموں کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ایک کر دیا ہے، اور دونوں کے درمیان میں جو جدائی کی دیوار تھی اس کو خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اس نے ڈھا دیا ہے اور دونوں کو ایک کر دیا ہے۔ اسی لیے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ مرد، نہ کوئی عورت، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح میں سب ایک ہیں۔ تو اب یہ عہد جو ہے جب باندھا گیا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تو کون سی عہد کی بات کر رہا ہے؟ جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ عہد باندھا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ عہد نہیں باندھوں گا اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ اگر عہد پر قائم نہیں رہے تو ایک نیا عہد باندھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضگیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ تو جب پرانا عہد نامہ جو ہے وہ اس نے جب نیا عہد نامہ باندھا ہے تو پرانا عہد نامہ جو ہے وہ پرانا عہد نامہ ہے وہ مٹنے کے قریب ہے۔ اس لیے نئے عہد نامے میں شامل ہونے کے لیے اگر میں آپ پوری دنیا کے جو کتنی غیر قومیں ہیں وہ سب خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ سب خدا کے اس عہد میں شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل قوم کو بھی اگر آنا ہے تو اسی عہد کے وسیلہ سے، نئے عہد نامے کے وسیلہ سے خدا کے پاس آنا ہوگا۔ آج جو کوئی بھی بنی اسرائیل قوم میں سے جو ہے وہ اس عہد کو چاہتا ہے کہ وہ اس میں پورا کرے، اس میں آئے، ضروری بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے اور اس عہد میں شریک ہو۔ اور اس طرح سے اب جو فائدہ میں نے بتایا تھا کہ کیا میں بند کرنے والا ہوں جلدی سے، فائدہ کیا ہوگا؟ اب ایک نیا سسٹم جو ہے وہ خدا نے اس عہد کے اندر رکھا ہے، اور وہ یہ سسٹم ہے کہ آج کے بعد جو ہے میں اپنے قانون کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ تو پرانے عہد نامے میں پتھر کی تختیوں پر جو ہے وہ شریعت لکھی گئی تھی اور کوئی اس کو پورا نہ کر سکا۔ اس لیے خدا کہتا ہے اب اس نئے عہد نامے کے اندر میں اس عہد کو پتھر کی تختیوں پر نہیں لکھوں گا، بلکہ میں اس عہد کو کہاں پہ لکھوں گا؟ میں اس کے انسان کے جو ہے وہ دلوں پر لکھوں گا اور اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ یاد رکھیں کہ آج خدا کا پاک روح جو ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکیں اور خدا کے کلام پر عمل کر سکیں۔ اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ خدا کے کلام پر کوئی عمل کر سکتا۔ اس نئے عہد میں شامل ہونے کے بعد جو ہمارے اندر سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے دلوں کے اوپر لکھا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔
ہمارے ذہنوں کے اندر خدا جو اس کو ڈال دیتا ہے، وہاں پہ جسمانی طور پر تھا سب کچھ، لیکن یہاں پہ روحانی طور پر ہے سب کچھ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کو جاننا۔ یہاں پہ جو بڑی ایک خاص بات یہ ہے کہ خدا کو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے۔ یہ پرابلم ہے اس پوری دنیا کے اندر کہ لوگ خدا کو آج تک نہیں جان سکے کہ خدا کون ہے، کیا کرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے خدا جو ہے اس کو زمین پر ہمیں دکھایا کہ خدا کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ آج ہم خدا کو جان سکتے ہیں تو صرف کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کلام کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں۔ اور اگر ہم خدا کو جان سکتے ہیں تو ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ خدا کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، خدا کون ہے، کیسے ہے۔ آج میں اور آپ یہاں پہ کس لیے ہیں؟ کیا ہم یہاں پہ صرف ایک ریفریشمنٹ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں؟ یاد رکھیں کہ یہ عبادت جو ہوتی ہے، یہ سب سے ایک خوبصورت اور سب سے اہم چیز ہماری زندگی کے اندر ہے کہ ہم اس خدا کو جانتے ہیں جس کے پاس ہم آئے ہیں۔ کیوں آپ آئے ہیں یہاں پہ؟ کیونکہ ہم اس خدا کو جانتے ہیں کہ وہ خدا کون ہے، اس لیے ہم اس کی پرستش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے پاس جو ہے وہ رسمی طور پر نہیں آتے، خدا کے گھر میں ایسے نہیں آتے، بلکہ یہ جان کر آتے ہیں کہ خدا کون ہے اور ہم کس کے پاس جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ آج یاد رکھیں کہ خدا جو ہے اس نئے عہد نامے کے اندر جب ہمیں لے کر آتا ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے باندھا گیا ہے، اس عہد کے اندر جب ہمیں لے کر آتا ہے، یہ نیا عہد جو ہے، اس کے اندر خدا جو ہے وہ اپنے احکامات کو جو ہے ہمارے دلوں پر لکھتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں پہ لکھتا ہے تو پھر ہر وقت ہمیں یاد ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کا پاک روح اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس بات کو جانچ سکیں کہ ہمیں کون سا کام غلط ہے اور کون سا صحیح ہے۔ اچھائی اور برائی جو ہے، یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑی ایک تعلیم ہے کہ باغ عدن کے اندر جو ہے جب انہوں نے وہ کھایا تھا، اس وقت سے آدم اور اس کی نسل جو ہے وہ خدا کے علم کو بھول کر خدا کو نہیں جانتے، لیکن وہ دنیا کے اندر جو برائی ہے اس کو وہ جانتے ہیں، برائی کی چیزوں کو جانتے ہیں، اچھائی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ نیک کام ان سے ہوتے نہیں ہیں، نیک کام نہیں کر پاتے ہیں، لیکن بدی کی طرف وہ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس نئے عہد میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اب کون سی چیز جو ہے وہ خدا کی مرضی سے ہے، کون سی چیز نیک ہے اور کون سی ہمیں چیز کرنی چاہیے اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، کس چیز سے جو ہے خدا خوش ہوگا۔ ہم بہت سارے کاموں سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آپ خدا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ ایمان کے وسیلہ سے۔ جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر خدا ہم کو برکت پہ برکت دیتا چاہتا ہے۔ پریز گاڈ، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے خیال میں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم ایک بہت بڑے عہد کے اندر ہم شریک ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔